ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللہ پاک پروردگار کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا خاص ہے، جو احکم الحاکمین ارحم الراحمین، ذی الجبروت والملکوت وذی الجلال والاکرام ہے. اس کی طاقت و قوت، اس کی حکومت اور اسی کے تصرفات ہیں. وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے مارتا ہے. وہ اپنی زمین میں جسے چاہتا ہے حکومت و سیادت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے فقر و فاقہ کی تنگ گلیوں میں چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام نازل ہوں جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، بالخصوص امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس مبارک گھڑی میں ہم جس موضوع کے تحت لب کشائی کریں گے وہ ہے حسد کی تباہ کاریاں. ایک ایسا گمنام گناہ جس کا بے انتہا خطرناک انجام اور سزا ہے. معاشرے اور سماج میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے، اور کم و بیش 100% لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں. کوئی معاشرہ ایسا نہیں الا من رحم ربک، بہت کم دل ایسا ہے جس دل میں حسد جیسی قبیح برائی موجود نہ ہو. لیکن کیا ہم نے کبھی اس بیماری کے اوپر غور کیا ہے کہ یہ کس قدر مہلک اور خطرناک ثابت ہوتی ہے؟ ہم نے کبھی اس
برائی کی طرف توجہ دیا ہے کہ جو برائی اس قدر سنگین اور اس قدر خطرناک ہے، ہم نے اس سے کبھی روکنے اور رکنے کی کوشش کی ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس برائی کی قباحت و شناعت، اس کا بھیانک انجام اور نتیجہ ہم رفتہ رفتہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسد کہتے ہیں اس سوچ اور فکر کو، جس سوچ اور فکر میں جلن، کڑن اور چبھن کی آمیزش ہو۔ حسد اس سوچ کو کہتے ہیں کہ کسی صاحب نعمت و ثروت یا جاہ و حشمت یا کسی اچھے کھانے پینے رہنے سہنے والے انسان کو دیکھ کر کے دل کے اندر یہ جلن اور کڑن پیدا ہونا کہ اس کی وہ نعمتیں سب کے سب غارت ہو جائے، چھن جائے، وہ کنگال اور فقیر بن جائے، اور میں اس کی جگہ پر صاحب ثروت اور جاہ و حشمت والا بن جاؤں۔ فلاں کو اتنی عزت سماج میں ملی، کیوں ملی؟ اسے نہیں ملنی تھی، ہمیں ملنی تھی، ہمیں ملنا چاہیے۔ وہ ذلیل کیوں نہیں ہو جاتا؟ غرض کی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کی نعمت کے متعلق یہ سوچ اور فکر رکھنا کہ اس کی وہ نعمت چھن جائے، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ حسد ایک کبیرہ گناہ ہے، جو گناہ صرف اس روئے زمین پر نہیں ہوا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ بیان فرماتے ہیں الحسد اول عصی اللہ به فی السماء واول عصی اللہ به فی الارض فحسد ابلیس آدم وحسد قابیل حابیل۔ سورۃ الفلق کی تفسیر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حسد ایک ایسی سنگین برائی ہے، ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جس کے ذریعے سے آسمان پر سب سے پہلے حسد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ اسی طریقے سے روئے زمین پر بھی اسی حسد کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آگے مزید تذکرہ کرتے ہیں کہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور روئے زمین میں انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جس کا نام قابل تھا، حابیل سے حسد کیا۔ میں اس زمن کی اور جو باتیں ہیں اس کے متعلق آگے تذکرہ کروں گا۔ تو یہ وہ حسد ہے جس کے ذریعے سے آسمان میں بھی سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی گئی، اور روئے زمین میں بھی اللہ کی نافرمانی کر کے ایک اور مزید بھیانک جرم کا مرتکب ہوا۔ آسمان میں کرنے والا ابلیس جو ملعون مردود قرار پایا،
اور رب العزت کے بارگاہ سے دھتکارا گیا اور وہاں سے پھٹکار دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ حسد اتنی خطرناک شے ہے کہ اس حسد کے ذریعے سے بڑی برائی کا انجام دیا جا سکتا ہے اور لوگ اسی حسد کے بنا پر بڑی سے بڑی برائی کا مرتکب ہوتے ہیں، جیسا کہ آئندہ ہم مثالیں پیش کریں گے. حسد ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے یہ گناہ. ہم ابو داؤد شریف کتاب الادب کی ایک حدیث پاک سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ حسد سے بچو. کاہے کے لیے؟ حسد سے بچو. ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حسد سے بچو، حسد سے ہر ممکن طور پر بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے، نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے لکڑی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کما تأکل النار الحطب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا آپ غور کریں حدیث پاک کی باریکی کے اوپر. ما خلا جسد من الحسد، تقریباً کوئی بھی جسم ایسا نہیں جو حسد سے خالی ہو، حسد سے خالی ہو. کوئی جسم ایسا نہیں، یعنی کسی نہ کسی صورت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے حسد کے اندر مبتلا ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ کر کے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کی دولت، اس کی نعمت، اس کی ثروت کو دیکھ کر کے، اس کی عزت و وقار کو دیکھ کر کے، ایک پڑھا لکھا انسان دوسرے پڑھے لکھے انسان کو دیکھ کر کے، ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو دیکھ کر کے کہ وہ آگے کیوں بڑھ گیا، مجھے بڑھنا تھا، وہ گر کیوں نہیں گیا. غرض کی کسی نہ کسی صورت کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی عالم ہے، دوسرے کو دیکھ کر کے حسد میں مبتلا ہو گیا کہ وہ اتنا بڑا کیسے ہے، اس کی اتنی کیسے چلتی ہے، لوگ اسے اتنا کیسے پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں، لوگ ان کو اتنا کیوں بلاتے ہیں، لوگ ان سے کیوں مشورے لیتے ہیں. اللہ اکبر. غرض کی کسی نہ کسی صورت حسد میں انسان مبتلا ہے. حسد کتنی خطرناک برائی ہے، میں اس حدیث پاک کو آگے چل کر کے واضح کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. حسد اتنی خطرناک شے ہے کہ ایک انسان کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے. ایک چور چوری کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی کا مال اٹھا لیتا ہے، کسی کا پرس مار لیتا ہے، کسی کا بیگ اٹھا لیتا ہے، کسی کے گھر کا تالا توڑ دیتا ہے، کسی کی تجوری توڑ کر کے مال نکال لیتا ہے. لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتا، 24 گھنٹے میں کبھی نہ کبھی وہ خالی رہتا ہے. اللہ اکبر. کوئی کسی کو زبان سے گالی دیتا ہے، زبان سے گالی دے دیا، مگر ہر وقت وہ دیتے نہیں رہتا، ہر وقت وہ گالی دیتے نہیں رہتا ہے. کوئی بدکاری کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ ہمیشہ نہیں کرتا رہتا، بلکہ وہ رکتا بھی ہے، وہ چھوڑتا بھی ہے. غرض کی ہر برائی کرنے والا انسان
کسی نہ کسی صورت جب برائی کرتا ہے تو اس سے کبھی نہ کبھی الگ ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی جدا ہوتا ہے، کبھی وہ چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر سے، اس کے سر کے اوپر سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ غرض کی کوئی برائی کرتا ہے، برائی کرنے والے کے سر سے اس کے یہاں سے ایمان اوپر اٹھ جاتا ہے، جو ہی پھر وہ تائب ہوتا ہے، برائی سے ہٹ جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے قریب ہو جاتا ہے، اس سے پھر مل جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے، اور پھر تائب ہو جانے، توبہ کر لینے کی وجہ سے پھر اس کا ایمان لوٹ آتا ہے، پھر اس کا ایمان جاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غرض کی ہر برائی کرنے والا، ہر گناہ کرنے والا، ہر کام کرنے والا، جوا کھیلنے والا جوا تو کھیل رہا ہے مگر وہ کبھی جوا سے الگ بھی ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والا جام سے، ہونٹوں کو جام سے لگایا ہوا رہتا ہے مگر وہ کبھی اپنے ہونٹوں کو جدا بھی کرتا ہے، جبکہ اتنا کبھی جرم ہے شراب پینا، زنا کرنا اور دیگر گناہ کرنا۔ سب کے سب گناہ تو گناہ ہے مگر اللہ اکبر، پتے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے اللہ والوں کہ ایک انسان حسد کرتا ہے، ایک انسان اپنے دل کے اندر کسی کے تئیں کینہ پال لیتا ہے، کسی کے تئیں حسد رکھتا ہے، بغض کی گٹھلیوں کو باندھ کر رکھتا ہے، تو اس کے لیے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ آدمی 24 گھنٹہ اس برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اندازہ ہوا آپ کو کہ بدکاری کرنے والا بدکاری کر کے الگ ہو گیا، ایک سنگین جرم، بہت بڑا گناہ، مگر وہ گناہ سے تو الگ ہوا، گناہ کو تو چھوڑا، لیکن حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، کپٹ رکھنے والا انسان 24 گھنٹے اپنے دل میں اتنی خطرناک بیماری کو پال لے کر وہ اینی ٹائم ایک کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ غرض کی ایک ہلاک کر دینے والی برائی میں 24 گھنٹہ ایک انسان 24 گھنٹے وہ مبتلا ہے اس برائی میں۔ اب آپ بتلائیں، کوئی زنا کرنے والا 24 گھنٹہ زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کرنے والا 24 گھنٹہ چوری کر رہا ہے، تو اس کی تو غلطیاں بہت بڑی مانی جا رہی ہے، یقیناً وہ ہلاکت کے قریب ہے، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ ایسی برائی، جس برائی سے انسان کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے، ایسی برائی میں وہ 24 گھنٹے مبتلا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، حج بھی کر رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، خیر خائی بھی کر رہا ہے، صلہ رحمی بھی کر رہا ہے، دیگر نیکیوں کے کام بھی کر رہا ہے، مگر ادھر سینے میں بغض پالا ہوا ہے، سینے میں حسد کی گٹھلی ہے، سینے میں کینہ کپٹ کی پوٹلی ہے۔ یہ ہے، ذرا مجھے بتلایا جائے، آپ ایک طرف سے گھر بناتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے اسے ایک ہاتھ سے مٹاتے جا رہے ہیں، کتنا بھیانک جرم ہے کہ 24 گھنٹہ حسد کرنے والا انسان کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ، اسی لیے سرور کونین نے فرمایا ایاکم والحسد، تم لوگ ہر ممکن طور پر، ہر حال میں اس جرم سے بچو جسے حسد کہتے ہیں۔ حسد جیسے خطرناک جرم سے بچو۔ آپ نے وجہ بھی بتا دیا، سبب بھی بتا دیا کہ سبب کیا ہے۔ سبب یہ ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ یہ حسد اسی طرح تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے جرم کے اندر ہم شب و روز، دن و رات، لیل و نہار مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، تسبیح تحلیل بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ جانا، یہ جانچا، یہ سوچا، یہ فکر کیا کہ کیا ہماری یہ نیکیاں بچی ہوئی بھی ہے، یا پھر نیکیوں کے جو انبار ہم نے کھڑے کیے تھے اس انبار میں نیچے سے آگ لگ گئی ہے اور ساری نیکیاں نشٹ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے۔ میرے پیارے لوگوں، دوستوں، بھائیوں، ذرا سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا کہ سب روز ہم کس قدر محنت کرتے ہیں،
سردی ہونے کے باوجود اٹھتے عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہارڈ ورک جو ہم کر رہے ہیں، یہ مصیبتیں جو جھیل لے رہے ہیں، یہ پریشانیاں جو اٹھا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری صرف تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے اور تھوڑی سی غفلت کی یا انانیت کی وجہ سے یا تباہر پرستی کی وجہ سے ہماری اس نیکیوں کے انبار میں آگ لگ چکی ہوتی ہے. یہ تو ایک خرابی ہے جسے سب سے بڑی خرابی کہی جا سکتی ہے. سب سے بڑی خرابی حسد اس قدر کبیر اور بھیانک جرم ہے. ایک اور روایت جو صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر ہے، وہ بھی ہم سامنے رکھ کر کے دیکھ لیں گے کہ اس بھیانک جرم کی قباحت اور اس کی مزید خطرناکی اور خوفناکی کس قدر ہے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا. یہ صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر کو سوموار کو منڈے کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر فیغفر لکل عبد، کون کون سا دن کھولا جاتا ہے؟ سوموار کو جسے پیر کہتے ہیں، اسی طریقے سے جمعرات کو. اسی لیے سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں دنوں میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور یوں کہتے تھے. ایک دوسری روایت میں، چونکہ مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ تعرض الاعمال فی کل یوم اثنین وخمیس، اور پھر آگے اسی طرح کی بات ہے جو میں نے ابھی روایت میں پڑھی ہے کہ ہر سوموار کو، پیر کو اور جمعرات کو بندوں کے اعمال بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فائل کو دیکھتا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کو تو معلوم ہے. کوئی چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی کسی طرح کے عرضی کو داخل کیا جاتا ہے، ریچیک کیا جاتا ہے. بارگاہ رب العزت میں اعمال نامے پیش ہو رہے، ہفتے میں 2 دن. اللہ اکبر. سرور کونین کہتے ہیں کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب بارگاہ رب العزت میں ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت میرے نام اعمال میں دیکھیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہے. پیر کے دن ہو یا پھر جمعرات کو، آپ روزے کی حالت میں ہیں اور روزے کی حالت میں میرا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. سرور رسولہ اس روایت میں فرماتے ہیں کہ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. جب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے، مغفرت کے، رحمت کے، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کے سب کو معاف کر دیتا ہے. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، سوائے مشرک کے. اللہ اکبر. سوائے مشرک کے، سوائے مشرک کے. یہ شرک کیا ہے؟ شرک کے بارے میں تو معلوم ہے کہ جنت میں آدمی داخل نہیں ہو سکتا. شرک کے حالت میں مر گیا تو، شرک کے حالت میں مر گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، سب بندوں کی، سارے لوگوں کی معافی ہو جاتی ہے، مشرکوں کے سوا. کیا کہا؟ مشرکوں کے سوا. چونکہ مشرک
کا جو جرم ہے وہ جرم عظیم ہے، اور اس جرم عظیم کی پاداش میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور جب مغفرت نہیں ہوتی ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدھی شوقی بات ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بخشش جس کی نہیں ہوگی، مغفرت جسے نہیں ملے گی، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ الا رجل، ایک اور آدمی، ایک شرک کرنے والا پہلے نمبر کا، دوسرے نمبر کا جو آدمی ہے، الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان، بھائی بولے تو خالی ایک ماں سے جو جنے وہ بچے نہیں، کوئی بھی مسلمان اینی ون، کسی کو بھی لے لو، کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے کینہ، کپٹ، بغض و حسد رکھا ہو، یہاں پر دشمنی رکھا ہو، الا كانت بينه وبين اخيه شحناء، بغض، حسد، کینہ، کپٹ اس کے دل میں، اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بات سنو، یہ عام مغفرت کا دن ہے، اور جو مغفرت کے کچھ خاص مخصوص راتیں ہیں، مخصوص دن ہیں، ان دنوں میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مغفرت عام ہے، یہ بخشش عام ہے، عام بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آئے، موحد آئے، مشرک کے علاوہ سب معافی تلافی کرا کے جائے، مگر مشرکوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی کٹ کر دیا جائے گا، چھانٹ دیا جائے گا، ان لوگوں کو بھی نکال دیا جائے گا اس صفحے سے جس کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے تئیں کینہ، کپٹ، بغض و حسد پل رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی حرمان نصیبی ہے لوگوں، جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ جس آدمی کی بخشش نہیں ہوئی وہ آدمی جنت میں بولو جا نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ فیقال، کہا جاتا ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے، انذروا ھذین حتی یصطلحا، انہیں چھوڑ دو، انہیں ذرا مہلت دے دو، انہیں دیکھو، ذرا انتظار کرو، اگر یہ صلح کر لیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، مل جاتے ہیں، اپنے دل سے خطرناک گندگی کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، تو انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا۔ سرور کونین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ مسلسل آپ راوی کہتے ہیں کہ مسلسل آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کہے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو دیکھو کب تک یہ ملتے ہیں، نہیں ملتے، اگر اپنے دل کو اس گندگی سے خالی نہیں کرتے تو پھر ان کی بخشش اور مغفرت بھی نہیں ہوتی، اللہ انہیں بخشتا بھی نہیں، اللہ انہیں معاف بھی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے، اس شیطان کی باریکی بنا، جس بیماری کی وجہ سے وہ لعنت ملامت کرتے ہوئے ملعون قرار دیا گیا، مردود آسمان سے بھاگا، بھاگتے ہوئے اس نے ایک وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ میں بھی چھوڑوں گا نہیں، تیرے بندوں سے انتقام لوں گا، تیرے بندوں سے بدلہ لوں گا، اور جس طرح میں مردود قرار پایا اس طرح میں بھی اسے مردود قرار دوں گا۔ اللہ اکبر، شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا۔ شیطان بڑا متقی، بڑا پرہیزگار تھا، روئے زمین کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انہوں نے تسبیح تحلیل نہ کیا۔ ان کی تسبیح تحلیل کی وجہ سے، ان کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے صفوں میں انہیں کھڑا کر دیا تھا، لوگوں فرشتوں کے صفوں میں، صرف ایک حسد، بغض، ایک نافرمانی کی وجہ سے کہ کون کہاں راجہ بھوج، کہاں نمودی، ارے کہاں مٹی کا بنا انسان اور کہاں میں ناری نوری انسان، ناری انسان، میں آگ کا بنا، میری فطرت اوپر اٹھنا، نیچے ہونے جانا، نیچے ہونا پڑا، جس کی فطرت مٹی ہے، جھکنا ہے، سجدہ ہے، پسینہ ہونا ہے، ارے اس ایک انسان مٹی کے بڑے پتلے کے سامنے میں جھکنا ہے۔ حسد پیدا ہو گیا، اللہ نے کہا اچھا حسد ہو گیا، اب
دے. اس بیماری کی وجہ سے, اس برائی کی وجہ سے حریدہ درگاہ کیا گیا, اور اس نے وعدہ بھی کیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی عبادتوں میں فخر مت کرو, اپنی نمازوں میں فخر نہ کرو, اپنی ریاضتوں میں فخر نہ کرو, بلکہ اپنے اندر جھانک کے دیکھو تمہارے سینے کے اندر, تمہارے دل کے اندر کہیں اتنی خطرناک برائی تو نہیں پنپ رہی ہے, اتنی خطرناک گندگی تو نہیں ہے. اگر اتنی خطرناک گندگی تم نے اپنے سینے میں جمع کر رکھا ہے تو پھر اپنی نمازوں کو, اپنی عبادتوں کو, اپنی ریاضتوں کو اور اپنی اطاعت کو اس شیطان ابلیس کی طرح دیکھ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ریزہ انتقال کر دے اور قیامت کے دن تمہیں پھٹکار دے اور پھٹکار دے کہ چک تمہاری نیکیاں تو سب کے سب اکارت ہو گئی تھی, ضائع ہو گئی. دیکھو ملانا بھی بہت ضروری ہے کہ بخشش عام کی دن بھی ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی, اور مشرکوں کے جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے کہ جب ان کے ساتھ ان کی بخشش نہیں تو ان کی بھی نہیں, جب تک مل نہ جائے, جب تک دل سے کینہ نکل. اور کیا بھروسہ ہے, کون بیچارہ ہے وہ بہادر, کون وہ جوان مرد ہے جو کہتا ہے کہ آج شام تک ہمیں موت نہیں آئے گی؟ کوئی ہے جو اپنے جگر پر ہاتھ رکھے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے بہادری سے کہے نہیں میں نہیں مرنے والا؟ ارے کیا پتہ کب مر جاؤ گے. وہ گٹری ہوٹری پتلے اٹلی سب لے کر کے گندگی کے خطرے پھسرے لے کر کے سینے میں چلے جاؤ گے, پھر تمہاری نیکیاں ویسی برباد ہوئی رہیں گی. پھر کیا ہوگا تمہیں, پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے سینوں کو صاف و شفاف کر لینا چاہیے. حسد سے, بغض سے, کینہ سے, کپٹ سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے, کیونکہ اتنی خطرناک یہ برائی ہے, اتنا بھیانک ہے اس کا انجام لوگوں کہ نیکیاں ساری کے ساری جل کر کے ختم ہو جائیں گی. بھلا جب نیکیاں تمہاری ختم ہو گئی جل کر کے تو تم کو کون جنت میں داخل کرے گا؟ گناہ تھوڑی چل رہا ہے, تمہارا گناہ تو ادھر اسٹور رکھا ہوا ہے, اسٹور روم میں تمہارا رکھا ہوا چل, اور تمہاری نیکیاں ادھر چل رہی ہے. اب نیکیاں چل گئی تو بچا کیا؟ گناہ بچا. اب جاؤ وزن کرواؤ تم, یوں گناہ کا پلہ بھاری ہوگا, اچھل کے جہنم میں جا کے گرو, کوئی نہیں بچائے. اسی لیے اپنے سینوں کو پاک کرو, حسد جیسی قبیح برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یہ کتنی خطرناک بیماری ہے, کتنی خطرناک برائی ہے. اس کی قباحت اپنے بچوں, بیویوں, اہل و عیال کے سامنے رکھو کہ کس قدر خطرناک ہے اللہ والوں, کہ اگر تھوڑی سی بے احتیاطی ہوئی تو پھر یہ تباہ ہو کر کے تم بھی رہ جاؤ گے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ضمن میں واقعات اور روایات مزید آپ کے سامنے آئے گی اور وضاحت کی جائے گی کہ اس حسد کے بنا پر کس قدر سلطنت کے سلطنت اکھڑ جاتے ہیں, اور کس قدر بسے ہوئے گھر جو ہے بچڑ جاتے ہیں, اور کس قدر انسانوں کا خون ہو جاتا ہے, اور انسان دنیا میں بھی تباہ ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی تباہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی روایات واقعات ہم آپ کو گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ خطبات میں. ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک پروردگار سے کہ مولا کریم ہم سب کو, اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مومن بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں سے اس گندگی کو نکال دے. اے اللہ ہمیں خیر کے کام میں سبقت کرنے اور برائی کے کام سے کوسوں دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے اخوان مسلمان مظلومین کے لیے بھی تھوڑا دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار جو بھی مسلمان ہمارے جہاں بھی جس خطے میں پریشان ہے پاک پروردگار, اے اللہ جو اپنے رحمت سے ان مظلوموں کی, مجبوروں کی, مقہوروں کی مدد فرما. اے اللہ جو اسلام کی بیٹیاں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, پاک پروردگار اے اللہ تیری رحمتوں کا واسطہ, اے اللہ تیری قدرتوں کا واسطہ, پاک پروردگار تو ذل جبروت والملکوت ہے. اے اللہ تو ساری طاقتوں کا مالک ہے. اے اللہ تیری طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں, ساری طاقتیں ہیچ ہے. اے اللہ تیری تدبیر کے سامنے سارے لوگوں کے, سارے دشمنوں کی سازشیں ناکام ہے. اے اللہ مظلومین, مجبور اور مقہورین کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو تو اس کے انجام تک جلد پہنچا دے. اے اللہ جو ظالم ہے, اللہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں, انسانیت دشمن طاقتیں ہیں, اللہ انہیں نشانہ عبرت بنا دے. اے اللہ جنہیں اپنی طاقت پر غرور ہے, ناز ہے اور مجبوروں مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے, پاک پروردگار
ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے اے اللہ ان کو صف ہستی سے مٹا دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین وانصر عبادک الموحدین یا ارحم الراحمین. آمین. تقبل یا رب العالمین.